والجار ذی القربى والجار الجنوبی، ایک تیرا وہ ہمسایہ جو تیرا رشتہ دار ہے، ایک وہ ہمسایہ جو تیرے پہلو کے اندر رہتا ہے۔ رشتہ دار ہمسایہ کون سا ہے؟ پہلو کے اندر ہمسایہ کون سا ہے؟ یہ تین قسم کے ہمسائے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہمسایہ جس کے تین حق ہیں، وہ مسلمان بھی ہے، وہ تیرا ہمسایہ بھی ہے، وہ تیرا رشتہ دار بھی ہے۔ پھر ہمسایگی کا حق بھی ادا کرنا ہے، اہل اسلام ہونے کا حق بھی ادا کرنا ہے، ذوی القربہ رشتہ داری کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ ایک وہ ہمسایہ جس کے دو حق ہیں، وہ تیرا ہمسایہ بھی ہے، وہ تیرا مسلمان بھی ہے، رشتہ دار نہیں۔ ایک وہ ہمسایہ جس کا ایک حق ہے، وہ تیرا رشتہ دار بھی نہیں، وہ تیرا مسلمان بھی نہیں، بلکہ یہودی ہے، بلکہ کافر ہے۔ اس کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، والجار الجنوبی، وہ بھی تیرے پہلو کے اندر رہتا ہے، وہ بھی تیرے ساتھ رہتا ہے، اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ کیا آپ نے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب کو نہیں پڑھا؟ سیدنا عمر بن خطاب کہا کرتے تھے، جب کوئی بکری ذبح ہوتی سب سے عمدہ گوشت اٹھاتے، فرماتے میرے ساتھ ہمسایہ یہودی رہتا ہے، سب سے پہلے اس یہودی کو یہ گوشت پہنچاؤ، پھر دوسرے مسلمان کو یہ گوشت پہنچانا۔ مسلمانوں، اسلام تو یہ کہتا ہے تیرا ہمسایہ کافر ہے، اس کا بھی خیال کر، تیرا ہمسایہ یہودی ہے، اس کا بھی خیال کر۔ میرا کیا عالم یہ ہے، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر روتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہمسایہ رشتہ دار بھی ہے، ہمسایہ ذوی القربہ بھی ہے، ہمسایہ مسلمان بھی ہے، گھر کے ساتھ گھر ہے، وہ ہماری دیوار کے ساتھ دیوار بائی دیوار ہے، لیکن وہ بیمار ہے، ہمیں پتہ نہیں، وہ گھر کے اندر بھوکا ہے، ہمیں پتہ نہیں، وہ گھر کے اندر پریشان ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ جبکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیمار ہو جائے تیمارداری کو جا، بھوکا ہو کھانے کو دے، پیاسا ہو ہمسائے کو پانی پلا، اگر اس کو سالن کی ضرورت ہے اس کے پاس سالن پہنچا، اگر تجھے کوئی غمی خوشی ہے اس کو شریک کر، اس کی غمی خوشی ہے تو اس کے اندر شریک ہو جا۔ ہمسائے کا خیال تو اتنا ہے، جبریل علیہ السلام نے اتنا وصیت فرمائی کہ حضور نے فرمایا مجھے ڈر لگنے لگا کہ ہمسائے کو جبریل میرے ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دے، کہ ہر مسلمان کا ہمسایہ اس کی وراثت کے اندر شریک نہ ہو جائے۔